خواتین کے غسل اور وضو کے حوالے سے 2-3 سوالات کیے گئے، بہت اہم اور ضروری سوالات ہیں۔ بہت ساری خواتین اس حوالے سے جاننا چاہتی ہے، تو ویڈیو مکمل دیں کہ تاکہ جو آپ کے جو مسائل ہے، خاص کر کے وضو اور غسل کے حوالے سے آپ کا یہ مسائل حل ہو۔ سوال یہ کیا گیا ہے، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مکمل ننگے ہو کر اگر کسی نے غسل کیا اور اس کے بعد کیا دوبارہ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یا ننگے ہو کر اگر غسل کیا تو اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ ایک سوال یہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا، اگر دوپٹہ اتار دیا اور اسی طریقے سے کسی نامحرم کے نظر جو ہے وہ خاتون کے بالوں پر پڑ گئی تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ یعنی دوپٹہ اتار کر وضو کرنا، یا اسی طریقے سے وضو پہلے ہی سے تھا لیکن اس کے بال پورے نظر آئے، نامحرم کی نظر اس کے اوپر پڑی، تو کیا اس سے اس خاتون کا جو ہے اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ باتھ روم میں وضو کرنا یا غسل کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں اور بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ باتھ روم میں وضو کرنا یا غسل کرنا۔ بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، یعنی باتھ روم اور غسل خانہ ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ جو باتھ روم کا جو راستہ ہے، جو پانی نکلنے کا راستہ ہے جس پہ پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکلتا ہے جس پانی سے، وہ راستہ الگ ہو، اور جہاں پر غسل کیا جاتا ہے اس کی پانی نکلنے کا راستہ الگ ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر راستہ ایک ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے یہ مکروہی تنزیہی ہے، یعنی کہ ایسا کرنا حرام تو نہیں ہے، آپ کا غسل اور آپ کا جو وضو ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ چونکہ ایک جو انسان ہے اس کے اعضاء سے لگنے والے جو پانی ہے، پھر وضو کا پانی ہے یا غسل کا پانی ہے، اس کا اپنے جگہ پر احترام ہے، اور پھر اس کو اس گندی جگہ پر لے کے جانا، اس گندی پانی کے اندر یعنی پخانہ اور پیشاب والے پانی کے اندر ڈائریکٹ وہ پانی جاتا ہے، تو علماء نے اس کو جو ہے مکروہی تنزیہی لکھا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرے کہ اس کے لیے الگ سا راستہ بنائے، یعنی جہاں پر آپ باتھ روم میں اس کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ غسل خانہ ہے، تو غسل خانے میں جو ہے وہ پانی نکلنے کے لیے الگ سا جو ہے وہ پائپ لگائے، الگ سے جو ہے راستہ بنائے۔ اس صورت میں بلا کسی کراہت کے جائز ہے، آپ کا غسل بھی ہو سکتا ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے، دوسری صورت میں بھی آپ کا وضو اور غسل ہو جائے گا، لیکن جو ہے یہ عمل جو ہے مکروہی تنزیہی ہے، کہ یعنی جو پانی ڈائریکٹ جو ہے وہ کموڈ کے اندر جا رہا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ غسل اور وضو کا جو پانی ہے، جو غسل خانے کا راستہ ہے، پانی نکلنے کا راستہ وہ الگ ہونا چاہیے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ عمل جو ہے مکروہی تنزیہی ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ کوئی خاتون ایسی خاتون ہے جس نے دوپٹہ اتار کر جو ہے وضو کیا، یا وضو کیا تھا اور دوپٹہ اتار دیا، اور کسی نامحرم کے جو ہے اس کے بالوں پر نظر پڑ گئی، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں۔ یاد رکھیے، اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا ہے، یا اسی طریقے سے اگر دوپٹہ اتر گئی، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے اس کا وضو جو ہے اگر شروع سے جو ہے وضو کرتے ہوئے اگر دوپٹہ اتار دیا تو اس صورت میں بھی اس کو وضو ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے وضو تھا اور دوپٹہ اتر گیا اور کسی نامحرم کی نگاہ پڑنے کے باوجود بھی جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار ہی رہے گا۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مکمل ننگے ہو کر اگر کسی نے غسل کیا تو کیا اس غسل کرنے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضو کیا جائے گا، یا اس سے وضو ادا ہو جائے گا؟ بہت سارے لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کی شکار ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ نے غسل کرتے ہوئے جو فرائض ہے وہ ادا کی، یعنی کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہایا کہ ایک بال کی جگہ برابر جو ہے وہ جگہ خشک نہیں رہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا غسل ادا ہو گیا، اگرچہ آپ مکمل ننگے ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ سطر کو چھپائیں، لیکن اگر آپ نے سطر کو نہیں چھپایا اور بالکل ننگے ہو کر آپ نے نہایا ہے، تو اس صورت میں جو ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی غسل کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وضو بھی ادا ہو جائے گا، چاہے مرد ہے یا عورتیں ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ 3 مسئلے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ امید کرتا ہوں یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔